أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم نئی سورہ یاسین کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے اور قرآن میں 36 نمبر پہ ہے، 22 پارے میں اس کی شروعات ہے اور دوسرے رکوع کے بیچ میں یہ تیسرے پارے میں چلی جائے، وہ 23ویں پارے میں چلی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ یاسین، یہ اس کے بارے میں ایک دو باتیں اور میں آپ کو بتا دوں۔ نبی پاک نے حدیث میں اسے قرآن کا دل کہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ اسے قریب المرغ شخص، یعنی کہ جو مرنے کے قریب انسان ہو اس کے پاس پڑھو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ترجمہ ہی پڑھ دیا کرو، کیونکہ اس میں توحید، آخرت اور رسالت تینوں کا بیان ہے۔ اس کے شروع کے 2 رکوع میں رسالت کا موضوع ہے، تیسرے رکوع میں توحید اور آخری 2 رکوع میں آخرت کا بیان ہے۔ یہ ترتیب ہے اس کی۔ تو یہ بڑی یہ مقام جو ہے قرآن کا بڑا پیارا مقام ہے، کیونکہ اس میں توحید، آخرت اور رسالت تینوں کا بیان ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یاسین پارہ 22 آیت 1۔ یاسین یہ حرف المقطعات ہیں، بعض نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے تعبیر کیا ہے۔ اصل میں تو اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتہ ہے۔ یاسین قسم ہے قرآن با حکمت کی، اللہ نے کسی اور رسول کی قسم نہیں کھائی کبھی قرآن میں۔ یہ بھی خصوصیت ہے، امتیازی حیثیت کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ قسم کھائی گئی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ لوگ انکار کرتے ہیں مگر اللہ گواہی دیتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی گواہی ہوگی کہ اللہ خود خالق ہوتے ہوئے گواہی دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ سورہ رعد آیت 43 میں بھی آپ تو پیغمبر ہیں ہی نہیں، کفار کہتے تھے، لیکن اللہ نے تصدیق کر دی کہ آپ ہی سچے پیغمبر ہیں۔
سیدھے راستے پہ ہیں، مطلب سیدھا جنت تک لے جانے والا راستہ۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، مطلب جو زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے، یہ اس نے نازل کیا، تو بڑا زبردست کلام ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا خود اللہ ہے ایسا ہی اس کا کلام ہوگا، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ مطلب 2500 سال بعد بنی اسماعیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے آئے، پہلے صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا ان لوگوں میں، تو یہ نئی پہل ہوئی۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ مطلب زیادہ تر پہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ان سب کو اندازہ تھا کہ نبی آنے والے ہیں اور وہ سچے نبی ہیں۔ اور پوچھا بھی ایک بار ابو جہل سے کہ بھائی تو انہیں سچا مانتا ہے؟ کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ سچے ہیں۔ کہ پھر مانتا کیوں نہیں؟ ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کرتا؟ کہ پھر میری سرداری چلی جائے گی۔ تو ماننے کے باوجود بھی جو انکار کرے وہی جہل ہے اصل میں، تو اسی لیے اسے ابو جہل کہا گیا، ورنہ نام اس کا کچھ اور تھا۔ بہت ذہین آدمی تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا، مگر کیونکہ جاننے کے بعد بھی نہیں مانا، تو جو جاننے کے بعد بھی نہ مانے وہی اصل میں ابو جہل ہے۔ تو تکبر، تعصب، ہٹ درمی میں اڑ گئے اور گمراہی میں، ایسے وہ ہدایت دیتا ہی نہیں اللہ پاک۔ سورہ سجدہ آیت 13 میں بھی جہنم کو اللہ شیطان اور اس کے پیروکاروں سے بھرنے کی بات کرتا ہے۔ سورہ سعد 48 نمبر میں بھی اللہ نے یہی بات کہی ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مطلب وہ یہ اس تکبر اور تعصب میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں۔ مطلب آگے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، ماضی کی اور حال میں اتنے غافل کہ اپنے انجام تک کا پتہ نہیں تھا۔ سوچتے پہلے لوگ کو کیسے تباہ کیا گیا، ایسے آخرت کی دیوار جو ہے وہ غفلت میں تھے لوگ، اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں سارا پتہ ہے، قرآن میں پچھلے لوگوں کا ذکر کیوں کرتا ہے اللہ پاک، جنہیں اللہ نے عذاب دیا، اور آگے آخرت کی خبریں دیتا ہے، جہنم کی خبریں دیتا ہے، عذاب کی خبریں دیتا ہے، حساب کتاب اللہ کے آگے پیشی، لیکن پھر بھی ہم غفلت میں ہیں۔ یہی حال ہے ہمارا آج۔ تو یہاں اللہ نے یہ کہا کہ تکبر میں ان کی گردنیں اکڑ گئیں، سر الٹ گئے، اس لیے انہیں ہدایت نہیں ملی، اور حق کا انہوں نے انکار کیا، حق قبول نہیں کریں گے۔ سامنے کچھ ہے مگر اکڑ میں دیکھ نہیں رہے، سب کچھ تھا سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی ہوئی دیکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین سالہ سال سے کہہ رہے تھے، پتہ تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ان کی جو یہ اکڑ تھی کہ ایک یتیم پہ قرآن جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے اور یہ اتر رہا ہے، تو یہ تو کسی بھی قیمت میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوا، اپنی اکڑ میں رہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہا کہ ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے تھے میں نے، جس سے ان کی گردنیں اکڑ گئی تھیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانپ دیا۔ آگے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہی تھی، توجہ کرتے تو کیا کرتے۔ اور یہ آیت پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات نکلے تھے، کفار پہ مٹی پھینک کے نکلتے چلے گئے، اور اللہ نے معجزانہ طور پہ آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ یاسین کی۔ تو ہجرت کی رات جب یہ نکلے ہیں حضور پڑھتے ہوئے، تو کسی کی نظر ان کے سامنے ان کے اوپر نہیں اٹھی، مشرکین کے سامنے تو یہ جو تھا ہتھیار بند جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی حضور کو دیکھ نہیں سکے۔ تو یہ تھی اللہ کا معجزہ تھا۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب پھر بھی ہٹ دھرمی سے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں تو بات پہنچانی ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ تو اللہ نے یہی بات کہی کہ آپ بات پہنچاتے ہیں، اگر آپ بات پہنچائیں گے، انہوں نے نہیں ماننا ہوگا تب بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ بات یہ کہی ہے۔ نبی کو دیکھا جب کہ یہ بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، لوگ ایمان میں کیوں نہیں آتے، کہ آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں
تو میں انہیں ہدایت نہیں دوں گا، کیونکہ یہ اپنی عقل میں انکار کر چکے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی کہ یہ قرآن کی آیت آئی، تو حضور نے کہا اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ اللہ 70 سے زیادہ استغفار کرنے پہ انہیں بخش دے گا تو میں 70 سے زیادہ استغفار کروں ان کے لیے، لیکن اللہ نے تو بات اپنی قرآن میں کر دی تھی کہ میں کسی بھی قیمت پہ انہیں وہ جو ہے ہدایت نہیں دوں گا، کیونکہ ان کے دلوں میں مہر لگا دی ان کے ہٹ درمی اور انکار کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے آڑ جو اللہ رب العزت نے کہی ہے آخرت کی، تکبر کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں نصیحت حاصل کرتے، اور یہ کسی بھی قیمت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ مطلب پہلے سے چاہتا ہو ہدایت اور نصیحت تو ایسے لوگوں کو تو آپ ڈرا سکتے ہیں، ایسے لوگوں پہ تو آپ کا جو تبلیغ ہے وہ کام کرے گی۔ آج جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈریں اور اجر کی امید رکھیں، وہی فائدے میں ہیں، آپ کا ڈرانا اسی کے کام آئے گا۔ یہ خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ آج کی آخری آیت، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں۔ مطلب مرنے سے پہلے جو اعمال کیے ہیں، یہ جو اولاد یا خیر کی تعلیم دیے گئے، برائی کی تعلیم دیے گئے، سب لکھے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ کے مرنے کے بعد آپ کے عمل تو بند ہو گئے، لیکن آپ کے پیچھے جو کیے جا رہے ہیں عمل، آپ کی اچھی اولاد جو معاشرے کو بھلائی دے رہی، وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں ساتھ میں لکھے جا رہا، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اور اگر آپ برائی چھوڑ کے گئے معاشرے میں تو اس برائی پہ بھی لوگ اگر کامدن ہیں تو وہ بھی آپ کے کھاتے میں لکھی جا رہی۔ مطلب سب لکھا جا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، مرنے کے بعد بھی ان کے اثرات جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، اچھے برے۔ اسی لیے تو قبر کی رات کو حساب نہیں ہوتا، قیامت میں ہوگا، تاکہ سب پلس مائنس ہو جائے۔ جیسے کہ قابیل نے پہلا قتل کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے قابیل کے حصے میں بھی لکھے جاتے رہیں گے، کیونکہ اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا تھا اور قتل و غارت کی شروعات کی تھی۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی ہم برے اعمال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اور آخر میں پلس مائنس ہوتا رہے گا۔ اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، مطلب نیک اولاد، خیر کی تعلیم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، برائی کی دعوت بلکہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اچھائی کی دعوت دیں، جس سے کہ آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے بعد بھی جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، مطلب ہر طریقے کے عمل لکھے جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں، جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام شروع کیا، اگر وہ نہیں بھی اس کا مطلب اثر ہوا تو اسے 1 اجر ملے گا، اور اگر اچھا اثر ہوا تو اسے 2 اجر ہے۔ اسی طرح کوئی برائی کا کام شروع کرے گا تو وہ جو ہے اسے اس کا ہر حال میں بدلہ ملے گا۔ اور ہر نیا کام جو ہے، جیسے ہمارے یہاں بدعت کر دیا جاتا ہے، وہ بدعت نہیں ہوتا، بلکہ دین کے معاملے میں اگر ہم کوئی کام عبادت میں نیا شروع کرتے ہیں وہ بدعت ہوگا۔ باقی دین کے نئے کام آپ جو ہے لوگوں کی بھلائی کے آپ شروع کریں گے تو بالکل اللہ کے ہاں آپ اجر پائیں گے اس کا۔ اور وہ اعمال بھی جن کو آپ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اللہ کے علم میں ہمیشہ سے سب کچھ ہے، کتاب مبین میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کا ذکر اللہ قرآن میں پہلے بھی کر چکا۔ یہ آج الحمدللہ 1 رکوع سورہ یاسین کا پہلا 1 نمبر آیت سے 12 نمبر آیت تک ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔